السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مدیحہ ان مدینہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ آج جو ہم آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں وہ مسجد نبوی سے ہے، اور یہ تمام مناظر مسجد نبوی سے ماہ شوال کے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شوال جو ہے ویسے تو تمام ہی اسلامی مہینے بہت زیادہ معتبر اور مبارک ہیں، لیکن کیونکہ شوال جو ہے وہ رمضان سے پہلے آتا ہے، اور شوال جو ایک پیغام لے کے آتا ہے کہ جی آپ اسٹارٹ کر دیجئے تیاریاں ماہ رمضان کی، تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے پریکٹس ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو، اپنے ایموشنز کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رغبت کے لیے تیاری کریں۔ اور شوال کے روزے رکھے جاتے ہیں، اس میں خاص عبادات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ مسجد نبوی میں جو ہے وہ پہلی شوال جو ہے کس طرح سے وہاں پر رش ہو رہا ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ موسم بہت ہی خوبصورت ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ سردیاں چل رہی ہیں، اور سردیوں کے اندر عبادات کا لطف بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ فائر لیمپس ہر جگہ زیادہ تر انہوں نے جو ہے وہ جتنا بھی مدینہ کا بولی ورڈ ہے وہاں پر انہوں نے پلیس کیے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہماری اسلامی پکنک جو ہوتی ہے وہ مکہ مدینہ جاتے ہیں، ہم لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہیں، وہاں پر جو ہے کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہالیڈیز ہوتی ہیں، عبادات ہوتی ہے، سیر و تفریح ہوتی ہے، زیارتوں پہ جاتے ہیں، تو دیٹ از کال آور اسلامک پکنک۔ تو ایسا ہی تھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شوال کے اندر مدینہ منورہ آتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے ان کی کہ وہ عمرہ کریں۔ تو بہت زیادہ رش ہو رہا تھا لوگوں کا، اور ڈفرینٹ طرح کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ہم لوگوں نے بھی جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ پروگرام بنایا، اور ہم نے جو ہے وہ ماہ شوال کی ایک بہت خوبصورت رات آپ لوگوں کے لیے کیپچر کی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماہ شوال جو ہے مسلمانوں کے لیے جیسے ہی تمام مہینے معتبر ہیں، ماہ شوال کی اہمیت بھی بہت خاص ہے، اور مسجد نبوی کے اندر لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ روزے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کے اندر ہی افطار کریں۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ عام خیال ہوتا ہے کہ جب وہ عصر کی نماز پڑھنے جائیں تو وہیں پر جو ہے وہ رہیں، ٹھہر جائیں، اور افطار جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر کریں۔ ایسا ہی نظارہ تھا، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے وہ عصر سے آئے ہوئے تھے اور روزہ کھلنے کا انتظار کر رہے تھے، اپنی عبادات کر رہے تھے۔ مسجد نبوی کے صحن میں یا اندر مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرنے کا لطف ہی الگ ہے، اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اگلی صف کے اندر آپ کے ساتھ فرشتے ہیں، ملائک ہیں، اور انسان کے روپ میں کون کون موجود ہے، اور دل کی کیفیت بھی دوسری ہوتی ہے، انسان بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے، اور ایک بہت زیادہ اسلامی اور روحانی ماحول ہوتا ہے، ہر طرف جو ہے ہر چیز اویلیبل ہے۔ اچھا دوستو، اگر آپ جو ہیں وہ مسجد نبوی کا ذکر کرتے ہیں، مسجد نبوی کوئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنی یوٹیوب فیملی سے یہی درخواست کروں گی کہ آپ اس وقت اگر میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹی سی جو باتیں ہیں، جو اچھی باتیں ہیں، وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ ابو الفار نے روایت کی ہے کہ لوگوں کو اس نئے نام سے بڑا استعجاب تھا، چونکہ انہوں نے عبد المطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خاندان اور قبیلے کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر ایک نیا اور بالکل الگ نام کیوں رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میرا بیٹا عبداللہ اوصاف محمود اور اعداد مسعود رکھتا تھا، اسی لیے میں نے اس کے بیٹے اور اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اور اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پوتا بزرگ قوم اور فقر خاندان ہو، دنیا بھر کی ستائش و تعریف کا شایع قرار پائے، اس لیے بھی میں نے یہ نام رکھا۔ تو جب ان کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ اس نام کی رکھنے کی وجہ دریافت کرتے تھے، تو وہ ان کو اس طرح کلیریفیکیشن دیتے تھے اور بہت ڈیٹیل میں ان کو آنسر دیتے تھے، اور انہیں یہ نام بہت زیادہ پسند تھا۔ اچھا لوگ، اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں موجود گہما گہمی ہے، ماشاءاللہ رونق ہے، اور سامنے یہ جو بس جس کو میں نے زوم کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے، یہ مدینہ بس ہے، اور مدینہ بس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت اچھی فیسلٹی ہے، پورے دن کا ایک پاس بنتا ہے، اس پر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے
جس میں آپ کو مدینہ بس سے متعلق تمام تر انفارمیشن مل جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کریم بائکس جو ہے ایک نیا آپشن آ گیا ہے مدینہ منورہ میں۔ اگر آپ وزٹ پر آئے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے آپ پورے مدینہ کی گلیوں کو ایکسپلور کریں، گھومیں پھریں، تو کریم بائک از اے نیو آپشن فار یو۔ اور یہ بھی بہت اچھی اور بہت زبردست فیسلٹی ہے، کیونکہ اکثر جو ہے جب ہم آتے ہیں ٹریول کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہے ینگ بچے بھی ہوتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا ایکسپلور کریں۔ تو آج کل نیویگیٹر کا زمانہ ہے، اور اگر کریم بائکس کی اویلیبلٹی ہو تو بچے جو ہیں وہ کریم بائکس پر جو ہے آرام سے پورا مدینہ اور مطلب مسجد نبوی کے گرد و نواح سب کچھ ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور اس طرح جو ہے بچے نئی نئی چیزیں بھی سیکھتے ہیں اور جو ہے ان کے لیے انٹرٹینمنٹ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سب آپ مسجد نبوی کے گرد و نواح اطراف میں تمام تر چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تمام ہوٹلز موجود ہیں، تمام ریسٹورینٹس موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت سا ایک نظارہ ہوتا ہے جس کی تعریف میں کیا کروں گی، میرے منہ میں تو وہ زبان ہی نہیں ہے کہ میں وہ تعریف بیان کر سکوں۔ اس کے علاوہ اب جو ہے میں نے پوری ویڈیو بنانے کے بعد سوچا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ مسجد نبوی کے صحن میں لے جایا جائے۔ یہ مسجد نبوی کے باہر صحن کا ایریا ہے جہاں پر گیٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گرد و نواح میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری شاپس ہیں، ہوٹلز ہیں، اور ان کے اندر جا نمازیں، عطر اور بخور اور تمام تر چیزیں ملتی ہیں، اور مالز کے اندر ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں۔ اس کے اندر 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، اس میں آپ اسٹے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے مالز ہیں، شاپنگ کے بہت سارے آپشنز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، سب کچھ اویلیبل ہے۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ شاپنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ نئی جگہ جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ شاپنگ کریں، وہاں کے سوینئرز لیں، اچھی اچھی کوزینز کو ٹرائی کریں، اور ایک بہت ہی خوبصورت سما ہوتا ہے مدینہ اور مکہ اور مدینہ۔ میں ہمیشہ یہی کہوں گی کہ مدینہ اور مکہ کے اندر 24 گھنٹے لوگوں کا رش ہوتا ہے، قافلے آتے رہتے ہیں، قافلے جاتے رہتے ہیں، یہاں کوئی نہیں سوتا، یہاں کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بند ہو گیا ہے کچھ اور آپ کو نہیں ملے گا۔ ہم کیونکہ مدینہ منورہ میں الحمدللہ ماشاءاللہ رہائش پذیر ہیں، رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز پورے ایریا میں نہیں مل رہی، کیونکہ ظاہر ہے ایک اپنی ٹائمنگ کے مطابق چیزیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کو اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کوئی گفٹ لینا ہے، اگلا بندہ کہیں ٹریول کر رہا ہے، آپ کو کچھ بھیجنا ہے، تو ہم فوراً سے جو ہے وہ مسجد نبوی کا رخ کرتے ہیں۔ اگر آدھی رات بھی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کی طرف موجود جتنی بھی دکانیں ہیں ان میں موسٹلی دکانیں 24 آورز اوپن ہوتی ہیں، اور وہاں پر جو ہے ہر وقت عید کا سا سما ہوتا ہے، بہت زیادہ رونقیں ہوتی ہیں، اور آپ اکیلے جتنا بھی پھریں ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں سیفٹی سیکیورٹی کا اتنا زیادہ نظام موجود ہے کہ آپ اکیلی خواتین جو ہے وہ آرام سے بالکل تنہا جو ہے وہ پھر سکتی ہیں، کوئی خوف و ہراس نہیں ہے، شاپنگز کر سکتے ہیں۔ بس بچوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی کیئر ٹیکر ہو، کوئی گارڈین ہو، پیرنٹس ہوں، اوبویسلی چھوٹے بچوں کو راستے معلوم نہیں ہوتے، اور اگر آپ اکیلی خاتون ہیں یا آپ تنہا جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں تو آج کل جو ہے گوگل میپس پہ ہر چیز موجود ہے، وہ آپ کو تمام ڈائریکشنز دے دیتا ہے، اور آپ کو جس بھی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے، شاپنگ ڈیسٹینیشن، زیارتیں، مدینہ بس اور انٹرنیشنل کوزینز، کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ کو ہوٹلز کے ریٹ معلوم کرنے ہیں، آپ کو جیولری کی شاپنگ کرنی ہے، آپ کو کپڑوں کی، ٹوائز کی، کسی بھی چیز کی شاپنگ کرنی ہے، آپ کو ہدیے کے لیے جو ہے وہ جانمازیں لینی ہیں، تو سب کچھ جو ہے وہ آپ آرام سے ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ از ویری سیف، اور تمام تر انٹرنیشنل آپشنز آپ کے لیے موجود ہیں، ایکسچینج جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سامنے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کلینر بھائی کو، ہمارے یہ جو کلینرز ہیں مسجد نبوی کی خدمت کرتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کر کہ یہ جو ہے یہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہر وقت اپنا جو ڈیوٹی ہے اسے انجام دیں، اور یہ لوگ بلا شبہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ مسجد نبوی کی صاف و صفائی کے انتظام میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ماں اور دادا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ اور ان کے دادا جو ہے اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس محبت کی زیادتی ہی نے ان دونوں ہستیوں اور شفیق ہستیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔ مطلب وہ اتنا زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، اتنا زیادہ ان سے لاڈ کرتے تھے کہ
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب تعلیم حاصل نہیں کرنے دی اپنی محبت اور پیار کی وجہ سے کہ انہیں دور بھیجنا پڑے گا یا ان پر جو ہے سفر کی صحبتیں آئیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی یعنی ان پڑھ ہی رہ گئے۔ خدا کو شاید یہی منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی رہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو کتاب نازل ہونے والی تھی کوئی اس کے متعلق یہ نہ کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود لکھا ہوا ہے۔ مطلب ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی دانائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے، وہ بہترین پلانر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امی رہیں، تاکہ جب ان کے اوپر وحی کا سلسلہ نازل ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو انہوں نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے کتاب، نعوذ باللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب باقاعدہ طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو پہلا جو لفظ انہوں نے ان کو مطلب سکھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ یہی تھا کہ اقرا، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے، تو ان کو پڑھنا سکھایا گیا تھا۔ اچھا، اب اسی کے اندر ہم آپ کو سفر مدینہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سفر مدینہ آغاز ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں۔ تقریباً 1 سال اور چند ماہ ہوئے تھے کہ بی بی آمنہ کو اپنے شوہر کی یاد آئی اور انہوں نے مرحوم کی قبر کی زیارت کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ آپ نے عبد المطلب سے اجازت لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمن کو ساتھ لے کر مدینہ تشریف لے گئیں۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ننیال قبیلہ نجار میں رہتی تھی، اس لیے اس قبیلے میں جا کر ٹھہری اور 1 ماہ تک وہیں مقیم رہ کر واپس لوٹیں۔ حضرت آمنہ جو تھیں مدینے سے واپس لوٹتے ہی بی بی آمنہ سخت بیمار ہو گئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ مقام ابوا میں پہنچ کر بی بی آمنہ کی حالت غیر ہوئی اور اسی جگہ آپ نے وفات پائی۔ تاریخوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بی بی آمنہ کی میت مکہ مکرمہ مکہ معظمہ لائی گئی یا وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیق والدہ کے انتقال کا بڑا صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ والد کے سائے سے محروم ہو چکے تھے، اور 6 سال کے ختم ہونے سے پہلے ہی والدہ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ عبد المطلب کی کفالت میں وہ کس طرح سے آئے؟ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ آ گئیں۔ عبد المطلب کو بی بی آمنہ کے انتقال کا بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا، میرے بچے تو یتیم اور یسیر ہو گیا، لیکن جب تک تیرا دادا عبد المطلب زندہ ہے فکر نہ کر، انشاءاللہ تجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ دادا نے کہا تھا اسے نبھا دیا۔ وہ ہر وقت خلوت میں، جلوت میں، شادی میں، غم میں انہیں اپنے ہمراہ رکھتے، یہاں تک کہ اپنے پاس ہی سلاتے اور کبھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ ایک تو دادا، پھر دوسرا جو ہے ان کے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے، بہو رخصت ہو گئی، تو محبت اور مطلب شفقت کا عالم ہی دوسرا تھا۔ ان کی ذات سے ان کی محبت روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اگرچہ عبد المطلب ان کی نگرانی کرتے تھے، لیکن ہر طرح کی دیکھ بھال ایمن کے ذمے تھی۔ وہی آپ کو نہلاتی، کپڑے بدلواتی، کھانا کھلاتی، غرض کے جو کام وہ بی بی آمنہ کے سامنے کرتی تھیں اب بھی وہ سب کام کرتی اور ماں کے فرائض بھی انجام دیتی۔ تو یہ جو ہے ایک چھوٹی سی میں نے آپ لوگوں سے سوچا کہ ڈیٹیل اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کر پاتے۔ اگر ہم لوگوں کو موقع ملے تو یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم جس نبی کے پیروکار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ ان پر ختم کر دیا گیا ہے، اور ایک کتاب دے کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی جس کتاب کو انہوں نے دنیا میں پھیلایا اس کتاب کو ہم ضرور پڑھیں اور ہم جانیں کہ ہمارے پروفٹ کی زندگی جو ہے وہ مطلب کس طرح کی تھی۔ ہم بہت سارے ہیروز کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہمارے اسلامک ریل ہیرو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ شوق، یہ جذبہ اپنے معصوم بچوں میں بھی ڈالیں، اور وہ جب تک نہیں آ سکتا، جب تک ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، ہم ان کی زندگی اور حالات زندگی کو اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے، تو ہم یہ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپر ہیرو مانے گا؟ ہمیں اپنے بچے کو پریزنٹ کرنا ہوگا جیسے ہمارے بڑوں نے ہم تک جو ہے ایک میسج پہنچایا، اب ہمیں اس کی ڈیٹیل اپنے اگلی نسلوں تک پہنچانی ہے۔ ایز اے وومن، ایز اے مین، اگر آپ جو ہے سمجھ و عقل رکھتے ہیں تو یہ آپ پر فرض ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہوں گی، اور مزے نویز سے شوال کی ایک شام آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ گزاری، درود شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ بہت ساری دعاؤں میں اپنا خیال رکھیے گا۔ ہم پورے کنگڈم سے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیوز لا رہے ہیں۔ ریاض سیریز کی بہت اچھی ویڈیوز ابھی اور آنی باقی ہیں۔
آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے، مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے اور میری تمام تر ویڈیوز کو جو ہے وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیا کیجیے۔ میں جانتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ میری ویڈیوز کو بہت زیادہ لائک کرتی ہے اور ہر دوسرے تیسرے دن میری ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کا انتظار کرتی ہے۔ انشاءاللہ اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں بہت جلد حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔